أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تسبیح، تکبیر و تحلیل، بڑائی، بزرگی، کبریائی کے سارے کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے خاص ہیں، وہ اکیلا ہی اس ساری کائنات کا بلا شرکت غیر یکتا و تنہا مالک و مختار ہے۔ اور درود و سلام امام الانبیاء، سید الاولین والآخرین، امام المرسلین، سیدنا و مولانا محمد کریم علیہ التحیۃ والتسلیم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم کما تحب وترضی کی ذات گرامی کے لیے مختصر کلمات حمد و صلات کے بعد ماہ ربیع الاول سایہ فگن ہے۔ یہ اسلامی سال کے 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اگرچہ شرعی طور پر اس مہینے میں کوئی ایسی خاص عبادت نہیں ہے، جس طرح رمضان میں روزے کی عبادت ہے، ذوالحج میں حج کی عبادت ہے، یا محرم میں عاشورہ محرم کے روزے کی عبادت ہے۔ اس طرح کی کوئی عبادت اس مہینے میں نہیں ہے، عام مہینہ ہے، 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ، حرمت والے مہینوں میں بھی شامل نہیں ہے۔ لیکن اس مہینے کا ایک اعزاز یہ ہے کہ اس مہینے میں سید ولد آدم امام الرسل خطیب الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بھی ہوئے اور دنیا سے رخصت بھی ہوئے۔ گویا یہ آپ کی ولادت، وفات اور رحلت کا مہینہ ہے۔ اس لیے اس مہینے کی مسلمانوں کے دلوں میں ایک خاص سی تکریم اور اکرام موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا، آپ کے بعد آنے والے تمام انبیاء کی دی گئی خبر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا مصداق ہے۔ ربیع الاول کے اس ماہ کی 9 تاریخ کو علم ریاضی کے اعتبار سے اور دیگر شواہد کے اعتبار سے 9 ربیع الاول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے۔ بڑی عجیب اور حیرانگی والی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ محفوظ ہے، لیکن آپ کی تاریخ پیدائش پر اتفاق نہیں ہے۔ حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ونیت الطالبین میں وہ لکھتے ہیں کہ آپ 10 محرم کو پیدا ہوئے۔ امام احمد رضا خان بریلوی جو ہمارے موجودہ بریلوی مسلک کے بانی ہیں، انہوں نے اپنی تحقیق میں آپ کی پیدائش کو 8 ربیع الاول سے منسلک کیا ہے کہ 8 ربیع الاول آپ کی پیدائش ہے۔ دیگر علماء کی تحقیق جو ہے وہ کوئی 8 ربیع الاول، کوئی 9 ربیع الاول، کوئی 12 ربیع الاول، کوئی محرم کا مہینہ کہتا ہے۔ لیکن محمود پاشا فلکی مصر کے عالم ہیں، فلکیات دان ہیں،
اور دیگر قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمہ اللہ نے اپنی تحقیقات میں یہ بات ثابت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، کیونکہ آپ کی پیدائش کا دن متعین ہے۔ آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ میں سوموار کو پیدا ہوا، تو جس سال میں جس مہینے میں آپ سوموار کو پیدا ہوئے اس مہینے اور سال میں کوئی بھی سوموار 12 ربیع الاول کو نہیں آئی۔ 9 ربیع الاول کو سوموار ہے، یہ اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ آپ کی پیدائش کا دن 9 ربیع الاول بروز سوموار ہے، اور آپ کی وفات پر تقریباً اجماع ہے، سارے لوگ متفق ہیں، سارے محققین، مورخین، علماء، محدثین، کہ آپ اسی ماہ کی 12 ربیع الاول کو دنیا سے رخصت ہوئے۔ آج سے 35-40 سال پیچھے چلے جائیں تو ہمارے اس معاشرے میں بھی 12 ربیع الاول کو یوم وفات کے عنوان سے منایا جاتا تھا۔ 12 وفات ایک عام سا لفظ تھا جو آج بھی بڑے لوگ جو بزرگ موجود ہیں ان کو یاد ہوگا، ان کی یادداشت میں محفوظ ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 12 وفات کے عنوان سے کہا جاتا تھا کہ یہ آج 12 وفات ہے۔ گویا کہ اس بات پر اتفاق تھا کہ 12 ربیع الاول آپ کا یوم وفات ہے، دنیا سے رخصت ہونے کا دن ہے۔ لیکن پھر کیا ہوا، یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے، 12 ربیع الاول کو ہی آپ کا میلاد کا دن منایا جانے لگا، آپ کی جو ہے نا وہ پیدائش کا دن منایا جانے لگا، اور اس میں اتنا تشدد آیا کہ یہ کہہ دیا گیا کہ جو آپ کے میلاد کا منکر ہے، آج کے دن جو خوشی نہیں مناتا وہ شیطان ہے۔ ہم نے کہا بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا منکر ہے کون؟ میلاد کا معنی ہے پیدائش، آپ پیدا ہوئے، آپ کی پیدائش کا کون منکر ہے؟ کوئی منکر نہیں ہے، آپ پیدا ہوئے یہ ایک حقیقت ہے، اور آپ دنیا میں آپ نے 63 برس گزارے ہیں، پیدا ہوئے تو 63 سال آپ نے گزارے ہیں نا، 63 سال بعد آپ دنیا سے چلے گئے، میلاد کا کوئی منکر نہیں ہے۔ اصل میں یہ ایک جذباتی ایموشنل بلیک میلنگ جس کو کہتے ہیں نا، یہ وہ ہے دبانے کے لیے کسی کو کہ ہمارے موقف کی حمایت کی جائے، ہمارے موقف کو مانا جائے، اور جو ایسا نہیں کرتا کہا جاتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ آپ کی سیرت کو نہیں مانتا، آپ کو نہیں مانتا، ایسا یہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اللہ نے ہمارے لیے نمونہ بنائی۔ اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے، آپ کی ساری زندگی نمونہ ہے۔ کیسے نمونہ ہے، کب نمونہ ہے، یہ بات دیکھنے والی ہے۔ آپ کی پیدائش پر اسلام کی جو تعلیمات ہیں نا، اس میں کسی کی پیدائش کے وفات پر جشن یا سوگ منانے کا کوئی تصور نہیں۔ حی القیوم اللہ کی ذات ہے، اللہ کو نہ موت آنی ہے، نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو موت سزاوار ہے۔ اللہ حی بھی ہے، قیوم بھی ہے، وہ یہ اس کی صفت ہے کہ وہ حی القیوم ہے۔ باقی ساری کائنات کے لیے اللہ نے فرمایا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جو اس روئے ارضی پر موجود ہے وہ فنا ہو جانے والا ہے، وہ ختم ہو جانے والا ہے۔ قیامت جب آئے گی، سور اسرافیل پھونکا جائے گا، اس وقت یہ زمین چٹیل میدان ہوگی، نہ کوئی پہاڑ ہوگا، نہ ندی ہوگی، نہ نالا ہوگا، نہ درخت ہوگا، نہ پتھر ہوگا، کوئی نہ مکان ہوگا، نہ بلڈنگ ہوگی، نہ پلازا ہوگا، یہ ٹوٹل زمین چٹیل میدان ہوگی، اور وہاں پر انسان کے حساب کے لیے میدان لگے گا، حشر سے لایا جائے گا جہاں پہ انسان کو اکٹھا کیا جائے گا۔ گویا کہ ہر چیز فنا ہو جانی ہے، باقی رہنی ہے اللہ کی ذات۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ فرشتے بھی ختم ہو جائیں گے، ایک وقت آئے گا فرشتے، باقی جب اللہ کی ذات میں رہنا ہے تو باقی سب نے فنا ہونا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ موت اور یہ آپ کی جدائی کے لمحات طاری ہوئے، اب دنیا سے رخصت ہو گئے۔ عرض میں یہ کر رہا تھا کہ میلاد کا کوئی منکر نہیں ہے، بڑا بدنصیب وقت ہوگا جو یہ کہے گا اللہ کے نبی پیدا ہی نہیں ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے،
آپ نے 63 برس چند ماہ یا چند ایام آپ نے زندگی گزاری. آپ کی زندگی کے 2 حصے ہیں. ایک حصہ آپ کی زندگی کا ہے جو محمد ابن عبداللہ کی حیثیت میں گزارا. آپ کی اس حیثیت میں آپ مکہ کے سب سے معزز اور سب سے محتشم فرد تھے. مکہ کے بڑے بڑے سردار بھی آپ کو صادق اور امین کہتے تھے. کسی کے آپ سے کوئی اختلاف نہیں تھا. ہر بندہ آپ کا احترام کرتا تھا. قریش کے سردار سارے کے سارے آپ کے سامنے جبین نیاز کی پلکیں جھکاتے تھے اور سارا جو ہے وہ معاملہ آپ کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں تھا. آپ کی بات سے بھی جو آپ کیا دیتے حرف آخر ہوتا. آپ کی نبوت ملنے سے پہلے ہی حضرت اسود رکھنے کا موقع ہے نا. جب قریش میں لڑائی ہونے لگی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ یار جو سب سے پہلے آئے گا نا حرم میں اس کو فیصلہ مان لو. جو وہ فیصلہ کرے مان لو. اللہ کی حکمت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, آپ آ گئے. جب آپ تشریف لائے تو انہوں نے کہا جہاں صادق جہاں امین, صادق اور امین آ گیا اب تو فیصلہ صحیح ہوگا. اس قدر آپ کا احترام تھا. لیکن چوں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت تبدیل ہوئی, آپ محمد ابن عبداللہ سے محمد رسول اللہ بنے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کا سگا چچا کہتا ہے تبا لکا یا محمد علی ھذا جماعتنا. نعوذ باللہ من ذالک, کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ معاذ اللہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. کیا تو نے اس لیے کیا جمع کیا تھا کہ ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ کے تیرے ایک خدا کی عبادت کرنے لگ جائیں. یہ آپ کی حیثیت میں تبدیلی تھی. رسول اللہ آپ کو قرار دیا گیا تو وہی مکہ والے آپ کے راستے میں کانٹے بچانے لگے, آپ کو پتھر مارنے لگے, آپ کو گالیاں دینے لگے, آپ کے بارے میں نعوذ باللہ جادوگر کہنے لگے. کبھی کہنے لگے مجنون معاذ اللہ پاگل ہو گیا. نعوذ باللہ من ذالک. یہ مکہ والوں کا رویہ تبدیل کیوں ہوا, یہ بات ہمارے لیے لمحہ فکری ہے. ہمیں آج کے دن میں یا اس مہینے میں اس پر غور کرنا چاہیے. آپ کے حسن و جمال میں کوئی شک نہیں, نبی ہوتا ہی سونا ہے, نبی ہوتا ہی سونا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سونا دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں. کسی نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کے دیکھنے والیوں نے ان کے حسن سے مبہوت ہو کر اپنی چھریاں اپنی انگلیوں میں چلائی, لیکن جنہوں نے پیارے پیغمبر کا حسن دیکھا انہوں نے تو گردنیں کٹوا دی. آپ کے حکم پہ, آپ کے حکم پہ, آپ کی تعلیم پہ, آپ کی تربیت پہ, آپ کی رفاقت پہ انہوں نے گردنیں کٹوا دی, جانیں لٹا دی, پرواہ نہیں کی. آپ اتنے وسیم تھے. حضرت ام معبد رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی ہجرت کر کے جب گئے تو راستے میں ام معبد کا خیمہ آیا. پوچھا کوئی کھانے پینے کو آیا. مائی کہتی ہے جی کھانے کو تو کچھ نہیں ہے. میں نے کہا بھائی وہ ایک بکری بندھی ہوئی ہے وہ دے دو, ہم اس میں سے دودھ دو لیتے ہیں. وہ کہتی ہے یہ بکری تو مریل سی ہے, یہ دودھ دیتی نہیں ہے. اگر یہ دودھ دینے کی جوگی ہوئی تو ریوڑ کے ساتھ جاتی چلنے کے لیے. آقا نے فرمایا کہ تم ایسا کرو, ماں کی اجازت دے دو, باقی ہم جانے ہمارا رب جانے, تم اجازت دے دو مجھے دودھ دھو لیں. آنس پڑ جانے کا چلو ٹھیک ہے تم دھو لو. کہا بھائی کو برتن لے. ماں سیرت نگاروں نے لے کے آئے, وہ ام معبد جو تھی نا وہ چھوٹا سا ایک برتن لے کے آئی. اور نے کہا پتہ نہیں یہ زور لگائیں گے تھوڑا بہت تو 2-4 قطرے دودھ کے نکل آئیں گے دموں میں سے, کوئی بات نہیں. اللہ اکبر. لیکن یہ محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم, جن کی زبان بھی ببرکت, جن کا دہن بھی ببرکت, جن کا لعاب بھی ببرکت, جن کا ہاتھ بھی ببرکت, جن کا وجود بھی ببرکت, جن کی زبان سے نکلے جملے بھی ببرکت. مائی بکری کھول کے لائی, ایک چھوٹا سا برتن لائی, سورے نبی نے اس میں ہاتھ پھیرا, رب سے دعا مانگی. مائی کے گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے. دودھ ابھی بھی بکری میں موجود ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے, یہ تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا حسن و جمال. اچھا اللہ کے نبی نے دودھ پیا, چلے گئے. آپ آگے تشریف لے گئے, سفر شروع کر دیا. پیچھے سے ابو معبد آئے, جس کے شوہر آئے مائی کے. کہتے گھر میں نا کوئی رونق سی لگتی ہے, کوئی آیا تھا. ام معبد کہتی ہے کیا بتاؤں تمہیں ابو معبد کون آیا تھا. یہاں تو وہ آیا تھا جو برکتیں ساتھ لایا تھا. مفسرین نے لکھا ہے, سیرت نگاروں نے, کہ پھر ابو معبد نے پوچھا سا اس کو تعارف کرواؤ, میں ڈھونڈو اس کو. ام معبد نے جو نقشہ کھینچا
ایک وہ مائی ہے جس سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا ہی نقشہ کھینچا ہے، ورنہ کسی ایک صحابی نے سونے نبی کا چہرہ نہیں بیان کر سکا۔ جلال اتنا تھا، آنکھ بھر کے دیکھا ہی نہیں جاتا تھا آپ پر، خوبصورتی اتنی تھی۔ اللہ اکبر، کوئی شک نہیں آپ سب سے حسین تھے، لیکن سوال یہ ہے حسین کو پتھر کیوں مارے گئے؟ آپ سب سے جمیل تھے، جمیل نہیں اجمل تھے، اس اجمل کو پتھر کیوں مارے گئے؟ یہ ہے پیغام، یہ ہے سبق۔ ہم نے سمجھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ہم نے جشن منا لیا، سالگرہ منا لی، ہم نے جناب زور لگا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 کا کم و بیش انبیاء پہلے گزرے تھے، آپ نے کس نبی کی سالگرہ منائی تھی؟ آپ نے کس نبی کی سالگرہ منائی تھی؟ آپ کے سب سے قریب 650 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پیارے پیغمبر تک کوئی نبی نہیں آیا، اس کو ہجرت کا زمانہ کہتے ہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام گزرے، آپ نے تو کبھی عیسیٰ علیہ السلام کی سالگرہ نہیں منائی، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی معجزانہ تھی۔ پیدا آپ ضرور ہوئے تھے لیکن اللہ کے حکم سے ہوئے تھے، ان کا زیادہ حق بنتا تھا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کا جشن نہیں منایا، اپنی پیدائش کا جو ہے نا وہ سالگرہ اپنی نہیں منائی، ہم کیوں مناتے ہیں؟ اصل میں ہمیں اس کام لگا دیا گیا کہ ایک کام کرو، وہ کرنا جائے جڑا کرنے والا کام، وہ کرنے والا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جو خود انکار کرے گا کہ میں نے نہیں جانا جنت۔ اب صحابہ کرام تڑپ اٹھے، آقا قیل ومن یابا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے کہا اللہ کے پیغمبر جنت میں جانے سے کون بد نصیب انکار کرے گا؟ سورہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میری اطاعت کرے گا، میری بات مانے گا، میری اتباع کرے گا، میرے نقش قدم پہ چلے گا، میرے ساتھ رہے گا، جس طرح زندگی میں نے گزاری ویسے گزارے گا، جس طرح تجارت میں نے کی ویسے تجارت کرے گا، جس طرح زبان میں نے چلائی ویسے چلائے گا، جس طرح قدم میں نے اٹھائے ویسے اٹھائے گا۔ من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے جنت، جس نے میری اطاعت کی وہ تو جائے گا جنت میں، ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی وہ جنت میں جانے کا انکار ہو گیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ اتھارٹی آخری پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ سے بڑھ کر کوئی اتھارٹی نہیں ہے، کوئی اتھارٹی نہیں آپ سے بڑھ کر، حرف آخر آپ ہے، آخری حکم آپ کا ہے۔ فرمایا اے مومنو ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، اگر تم کسی معاملے میں تنازع میں پڑ جاؤ تو اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول پہ پلٹاؤ، بات اللہ اور اس کے رسول کی مانی جائے گی۔ فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا وہی اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے۔ جب ہمیں پیغام ہی یہ دیا گیا ہے تو ہمیں اطاعت سے ہٹ کے ہمیں جشن پہ کیوں لگا دیا گیا ہے؟ ہم لائٹیں جلانے لگ جاتے ہیں، بتیاں لگاتے ہیں، قمقمے لگاتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، بازار اور گلیاں سجاتے ہیں، اور جناب طرح طرح کے کھانے پکاتے ہیں۔ سوال تو یہ ہے، دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ بھائی مجھے کیا ضرورت ہے میں کسی پہ تنقید کروں؟ میں نہیں تنقید کرتا، عمل اپنا اپنا ہے سب کا۔ مجھے تو میرا بھی جی چاہتا ہے حلوہ مانڈا کھانے کو، میرا بھی جی چاہتا ہے گھر سے جانے کو، میرا بھی جی چاہتا ہے اپنی گلی سے جانے کو، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے؟ مجھے بتاؤ بھائی، میں آپ سے زیادہ کرنے کو تیار ہوں۔ ہمیں تو جو پیغام ملا وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی بات ماننی ہے۔ آپ نے کہا فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور صحابہ کرام نے آپ کی نماز بتائی، آپ کی نماز میں سب سے بڑی بات اطمینان تھا۔ آپ امن سے، اطمینان سے، سکون سے، ٹھہر ٹھہر کے سہج سہج کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ ترازو کے ایک پلڑے میں پیارے پیغمبر کی نماز رکھو، ایک میں اپنی رکھو، پھر دیکھو کہ میری نماز آپ کی نماز کے مطابق ہے۔ مجھے تو یہ حکم ملا تھا کہ نماز میری نماز جیسی بناؤ۔
مجھے تو یہ حکم ملا تھا زندگی میری زندگی جیسی گزارو، مجھے تو یہ حکم ملا تھا تمہاری تجارت، ریاست، تمہاری سیاست، تمہاری عبادت، تمہاری ریاست، سب کچھ میرے مطابق ہو، میری مرضی کے مطابق ہو۔ ہم نے ہر شے میں آپ کو چھوڑ دیا۔ علامہ اقبال نے کہا فضا میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ ہمارا فضا کرتا ہمارا رہن سہن کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی کے چند مہینوں یا بعد حضرت انس رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے گھر بیٹھے، باہر سے ایک بندہ دوڑتا دوڑتا آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، عبداللہ تم یہاں بیٹھے ہو، مسجد نبی میں دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کیا ہوا؟ کہا جا کے دیکھو۔ حدیث میں آتا ہے عبداللہ نے چادر جو لی ہوئی تھی نا سکندے کے اوپر، وہ زمین میں گھسٹتی ہوئی گئی۔ اب دوڑتے ہوئے مسجد نبوی میں گئے، مسجد نبوی کے اندر وہاں دیکھا ایک مجلس لگی ہوئی ہے، محفل ہو رہی ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے لوگوں کبیرو میں 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو۔ اب سارے کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب یہ پورا تھا پھر وہ کہتے ہیں سب کی رومیاں 100 مرتبہ تسبیح کرو، سب کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں ہلیلویا 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو، سب کہتے ہیں۔ اب یہ مجھے بتائیے یہ جملے برے ہیں کوئی؟ مسجد نبوی ہے، وہاں بیٹھ کے سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا پیارے پیغمبر کے فرمان ہے۔ جو ایک بار سبحان اللہ کے جنت میں درخت لگ جاتا ہے اس کا، جنت میں درخت لگتا ہے اس کا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ لیکن یہاں پہ عبداللہ بن مسعود کا رویہ کیا ہے؟ دیکھ کے غصے ہو گئے، ناراض ہوئے اور فرمانے لگے لوگوں ابھی تو میرے پیغمبر کے کپڑے بھی پوشیدہ نہیں ہوئے، برتن بھی نہیں ٹوٹے، تم نے اللہ کے دین میں نئی بات شروع کر دی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات، کیا خوبصورت، کیا اللہ کے نبی کے دین میں جو کام اللہ کے نبی نے نہیں سکھایا تم نے وہ شروع کر دیا۔ عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول ہیں، وہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کو غیر شرعی طریقے سے پڑھنے پر ناراض ہو رہے ہیں، اور ہم سارا کام ہی غیر شرعی کرتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم بڑے، ہم محب رسول ہیں۔ سوچنے والی بات۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات، اطوار، فضائل و شمائل، گفتار، کردار، ہر شے ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کیسے سوئے۔ آپ نے سونے کا طریقہ بتایا، دائیں طرف کروٹ لو، دائیں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھو اور پڑھو اللہم باسمک اموت و احیا۔ آپ نے سونے کا طریقہ بتا دیا۔ صبح اٹھو تو فرمایا پڑھو الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور۔ آپ نے اٹھنے کا طریقہ بتا دیا۔ آپ نے گھر سے باہر نکلتے ہو تو آپ نے فرمایا پڑھو بسم اللہ توکلت علی اللہ اللہم سلمنی وسلم منی۔ آپ نے دعا سکھا دی گھر سے باہر نکلتے۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد اللہم انی اسألک خیر المولد وخیر المخرج بسم اللہ ولجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ آپ نے گھر میں داخل ہونے کی دعا سکھا دی۔ بیت الخلاء میں جانا تو میں پڑھو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ نکلنا ہے تو پڑھو غفرانک۔ آپ نے تو بیت الخلاء میں جانے نکلنے تک کی دعائیں سکھا دی، طریقہ بتا دیا۔ ہم کیسے کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے ان باتوں کا، اللہ کے نبی نے پتہ نہیں، اور ساری باتیں پتہ لگ گئی ہیں، یہ نہیں پتہ چلا کہ اللہ کے نبی نے جھنڈیاں لگائی ہیں کہ نہیں لگائی ہیں، اس کا نہیں پتہ چلا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم صفت، آپ کی صفت رحمت للعالمین ہے، فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ کبھی تنہائی میں موقع ملے نا تو اس رحمت للعالمین پہ غور کیا کریں۔ العالم، عالم میں پتہ کیا ہے؟ سارا کائنات اس میں شامل ہے۔ بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد سب سے زیادہ شان والا اگر اس کائنات میں کوئی ہے تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ اس محمد کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنایا گیا۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، سارے جہانوں کے لیے۔
پرندے چرندے درندے، فضائیں خلائیں، پہاڑ ندی نالے، ہر شے کے لیے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے۔ درختوں کے لیے آپ رحمت کیسے؟ فرمایا جب کسی دشمن کے علاقے میں حملہ کرو درختوں کو آگ نہ لگاؤ، درخت لگانے کا حکم دیا، فرمایا تم درخت لگاؤ، تمہارے درخت کا پھل جو پرندہ کھائے گا تمہیں صدقے کے ثواب ملے گا۔ درختوں کے لیے رحمت۔ اونٹ کے لیے، ایک اونٹ کسی کے قابو نہیں آ رہا تھا، پیپر گیا، پکڑا نہیں جا رہا تھا، اللہ کے نبی آگے بڑے، صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے پیغمبر چھوڑ دے، ناراض ہے، بھپڑا ہوا ہے، فرمایا پیچھے ہٹو، قریب کے اونٹ چلتا ہوا آیا، سونے نبی کے قدموں میں سر رکھ دیا، آنکھوں سے آنسو بہائے، آپ پیچھے پلٹ کے دیکھے، فرمایا یہ مالک کی شکایت کرتا ہے، کہتا ہے کھلاتا کم ہے، کام زیادہ لیتا ہے۔ سونے نبی نے اونٹ سے اس سے سلوک کا حکم دیا۔ ایک عورت نے بلی کو باندھا ہوا تھا، کھلاتی پلاتی نہیں تھی، بلی مر گئی، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بلی کی حمایت میں کہا اس عورت کو جہنم کی تنبیہ ہے، یہ عورت اس بلی کی وجہ سے جہنم میں چلی جائے گی۔ جو نبی جانوروں کا، پرندوں کا، درندوں کا خیال کرتا ہے، پتہ ہے حضرت عمیر اللہ کے نبی کی صحابی ہیں، چھوٹے سے، انہوں نے چڑیا پالی ہوئی تھی، اس سے دل لگ گیا، اسے کرنا بتا کے چڑیا فوت ہو گئی، مر گئی، وہ وقت آ گیا، غم زدہ بیٹھا تھا، اللہ کے نبی اس کے پاس جا کے یا عمیر ماں پاگل ہو گئے، عمیر وہ چڑی مکھی ہوا، چڑی کسے گئی، کیا بات، کیا ہمدردی ہے، بچے کی دل جوئی بھی ہو گئی اور چڑیا کے بارے میں بھی فکر کا اظہار آپ نے کر دیا۔ ہم کہاں سوئے ہوئے؟ یہ رحمت للعالمین کی امتی ہیں ہم، کبھی سوچا؟ وہ جو جہانوں کے لیے رحمت ہے، ہر جہان کے لیے رحمت ہے، اس جہان کے لیے بھی رحمت ہے، اس جہان کے لیے بھی رحمت ہے۔ سورہ نبی نے فرمایا اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا کا حق دیا، فرمایا جو مانگنا ہے مانگ لو، پورا کر دوں گا، دنیا میں پورا کر دوں گا۔ فرمایا مجھے بھی یہ حق ملا، میں نے اللہ سے کہا یا اللہ میں دنیا میں کوئی دعا نہیں کرتا، میری اس دعا کو، میرے اس حق کو میری امت کے لیے، آخرت کے لیے پوسٹ پون کر دے۔ اب فرماتے ہیں روزے قیامت ہوگا، میں اللہ کے نور سجدے میں گروں گا، اپنا وہ حق اپنی امت کے لیے قیامت کے دن استعمال کروں گا۔ یہاں بھی رحمت، وہاں بھی رحمت، تجارت میں بھی رحمت، سیاست میں بھی رحمت، عبادت میں بھی رحمت۔ فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنی امت پہ نا ہر نماز کے لیے مسواک لازمی کرا دوں، لیکن لولا ان اشق امتی، اگر مجھے اپنی امت کے مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں پابند کر دیتا ہر نماز میں مسواک کے ساتھ وضو کر کے آؤں، نہیں کہا، میں کر لیا کرو، فضیلت بتا دیا۔ فرمایا اس میں رب کی رضا بھی ہے، منہ کی صفائی بھی ہے، فضیلت بتا دی لیکن پابند نہیں کیا۔ رمضان میں نماز تراویح کے لیے ایک دن آئے، پھر دوسرے دن آئے، پھر تیسرے دن آئے، صحابہ کرام کا جم گٹا لگ گیا، چوتھے دن نہیں آئے، چوتھے دن نہیں آئے۔ ماضی عائشہ فرماتی ہیں صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے پیغمبر آئے نہیں، ہم اتنے شوق سے آئے، فرمایا مجھے ڈر تھا کہیں تم پر فرض نہ ہو جائے، مجھے ڈر تھا کہیں تم پر فرض نہ ہو جائے، اس لیے میں نہیں آیا، نفل اپنے شوق سے پڑھو۔ امت کے لیے مہربان، انسان کے لیے مہربان، انسان سے پیار کرنے والا۔ آپ نے کسی دشمن کو مارا نہیں ہے، بھگایا ضرور ہے، جب بھاگ بھاگ کے تھک گیا پھر سینے سے لگایا۔ چاہیے کبھی حضرت اکرمہ کی تاریخ پڑھ کے دیکھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فضالہ جو آپ کو قتل کرنے خنجر چھپا کے آئے تھے، اس کی تاریخ پڑھ کے دیکھیے۔ اور تو اور ابو جہل نے پیارے پیغمبر پہ پتھر مارا، آپ کا خون نکلا۔ حضرت حمزہ کہیں باہر گئے ہوئے تھے شکار کے لیے، شکار کا لباس پہنا، مکہ میں داخل ہوئے، اور یہ ایک لونڈی تھی ان کے خاندان کی، حضرت حمزہ کو دیکھ کے تانا دیا، بڑا بہادر لگا، پھر جائے گا بڑے بندے نے شکار کر دیا، اج تیرے بھتیجے کا پیو دلا میں وہلی تو کیویں ہاتھ چکتا کوئی، تمہارے بھتیجے کو لوگ مارتے ہیں اور تم تیر اور پتنگ اٹھا کے شکار کے لیے جاتے ہو، شرم نہیں آتی؟ خون نے جوش مارا، حضرت حمزہ وہیں سے نکلے، ابو جہل کے پاس پہنچے، مکہ میں وہ بیت اللہ کے پاس رہتا،
گلشن اڑا رہا تھا، کہتے لگا رہا تھا. حضرت حمزہ نے آؤ دیکھا نہ تھا، ایک زور کی کمان سر سے ماری، خون نکلا. کہا سنو تم نے محمد کو یتیم سمجھا، لوارث سمجھا صلی اللہ علیہ وسلم. خبردار اگر آج کے بعد کسی نے اس کی طرف آنکھ اٹھائی تو آنکھ نکال کے پھینک دوں گا، ہاتھ اٹھائے تو ہاتھ کاٹ کے پھینک دوں گا. مار کے نا اپنے بڑے خوش ہو کے آئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آقا حاضر ہو گیا، فرمایا میرے بھتیجے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاؤ، تیرا بدلہ چکا ہے، اس نے تیرا خون نکالا، اس کا خون نکال کے آیا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا فہم و فراست کا پیکر کون ہو سکتا ہے، دانشور کون ہو سکتا ہے. سمجھا کہ خون بڑا گرم ہے، ضرب لگانے کا وقت ہے. آپ گردن کو کہتے ہیں چاچا جی میں نہیں خوش ہوا، مجھے میں بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا، میں نہیں خوش ہوا. حضرت حمزہ تڑپ اٹھے، کہتے ہیں بھتیجے خوش کیسے ہوتا ہے؟ کہا کلمہ پڑھو. خون گرم تھا، جوش مار رہا تھا، اور اوپر سے پھر خون تھا، اپنا خون تھا. تڑپ اٹھے، کہا لو بھتیجے پھر ہاتھ بڑھاؤ، اگر اسی طرح خوش ہوتے ہو تو وہ تمہیں اس طرح خوش کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلے نہیں لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا. اور ہم اس نبی کے ماننے والے اپنے سگے بھائی کو معاف نہیں کرتے، سگی بہن کو معاف نہیں کرتے. اگر اسے کوئی غلطی ہو جائے کہتے ہیں مر گئے، بات ختم، دبا کرو، مر گیا وہ مر گیا، میرے کوئی نہیں ہے میری طرف سے. اس نبی کے ماننے والے حضرات ہم کیا ہم نے اس کو ماننے کا یہ جشن منانا، جھنڈیاں لگانا، نعرے لگانا، جلوس نکالنا، یہ کوئی ایک کام بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا جو ہم کرتے ہیں. پھر دعویٰ ہے ہمارا محبت کا. اللہ اکبر. آپ نے انسان کو کفر سے، ضلالت سے، جہالت سے، گمراہی سے نکالا، توحید کی روشنی میں لگ اٹھایا. توحید کی روشنی آپ نے سنت کے نور سے منور کر دیا ان کو. آپ نے خود اپنے عمل سے ان کو ثابت کیا کہ میری نظر میں سارے برابر ہیں. کبھی زید بن حارثہ کی تعریف پڑھ کے دیکھو. زید بن حارثہ غلام تھا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، آپ کے ساتھ بندے. باپ اور چچا لینے آئے، کہتے ہیں نہیں میں نے اللہ کے نبی کے ساتھ ہی رہنا ہے. اور میں لوگوں میں آج کے بعد اس کو زید کو آزاد بھی کرتا ہوں اور اپنا بیٹا بھی بناتا ہوں. متبنہ بنا دیا. لوگ زید ابن حارثہ کی جگہ پہ زید بن محمد کہنے لگے، باپ کا نام ہی بھول گئے لوگ. وہ تو پھر جب اللہ کی طرف سے قانون آیا کہ کوئی متبنہ کی حقیقت نہیں ہے، جس کا بیٹا اسی کی طرح منسوب ہوگا، پھر دوبارہ لوگوں نے زید بن حارثہ کہنا شروع کیا. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ اکبر. آپ نے کہاں کہاں انسانیت کی خیر خواہی فرمائی ہے. گھر کے ملازموں کے بارے میں، خادموں کے بارے میں، غلاموں کے بارے میں کہا اخوانکم خولکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم من کان اخوت تحت ید من کان اخوہ تحت یدی فلیطعموا ما یاکل ولیلبسوا ما یلبس. فرمایا یہ جو تمہارے غلام ہیں نا، تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے ان کو تمہارا ماتحت کر دیا، اونچ نیچ ہو گئی. فرمایا جس کا کوئی بھائی ہو نا، اس کے پاس کام کرنے والا، جو خود کھاتا ہے اس کو کھلائے، جو خود پہنتا ہے اس کو پہنائے. جو خود یہ پہلے پیغمبر کی تعلیم، اور آپ نے ایسا کر کے دکھایا، عمل سے کر کے دکھا. قربان جاؤ. فرمایا ولا تکلفوہم، زیادہ بوجھ نہ ڈالو ان پر کہ وہ بیچارے دب ہی جائیں. اگر کبھی ایسی ضرورت پیش آئے فاعینوہم، ان کی مدد بھی کرو، پھر ان کے ساتھ مل جاؤ. ایک بدن اٹھانا ہے، وہ نہیں اٹھا سکتا، ساتھ مل کے اٹھا لو. یہ غریبوں کا ہمدرد، یتیموں کا ملجا. فرمایا جس گھر میں یتیم پرورش پائے وہ سب سے بہترین گھر ہے اگر اسے حسن سلوک کیا جائے. فرمایا جس نے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا، جتنے بال سر کے نیچے آئیں گے اتنی نیکیاں نامہ اعمال میں درج ہوں. یتیموں کا ملجا، بیواؤں، ناداروں کا ماں باپ. یہ ہمارا نبی، ہمارا نبی سب سے اعلیٰ، سب سے اولا، سب سے بالا، سب سے برتر، سب سے بہتر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن قرآن نے کہا لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایک رسول آیا تم میں، تمہارے پاس سے، تمہارا ہی وہ ہے.
اجنبی نہیں ہے تمہارے لیے، زندگی اس نے تمہارے ساتھ گزاری ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں کو مشقت پڑے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ حریص علیکم، تم پر لالچی ہے وہ، تمہیں جہنم سے بچانے میں، جنت میں لے جانے میں لالچ ہے اس کے۔ کیا خوبصورت لالچ ہے۔ اللہ اکبر۔ وما بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے ساتھ رؤوف الرحیم ہے۔ ایک ایک لفظ پہ علماء نے کتابیں لکھ دی، ایک ایک صفت پہ کتابیں لکھ دی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہے۔ آپ بچوں کے لیے نماز ہلکی کر دیتے، جو امام نماز لمبی پڑھاتا اس کو تنبیہ فرماتے، تیرے پیچھے بابا بھی کھلوتے نہیں یار، ہوگا بڑی پڑھایا گیا، افتان لوگوں میں فتنہ ڈالتے ہو، آہستہ ہلکی نماز پڑھاؤ تاکہ بزرگ، بیمار اور بچے فارغ ہو جائے اچھے طریقے سے۔ کیا خوبصورت۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نا وہ آپ واز بھی روزانہ نہیں کرتے تھے، دو دو تین تین دن ٹھہر کے کرتے تھے، لا کے لوگ اکتا نہ جائیں، اکتا نہ جائیں۔ ایسی قدم قدم پہ رہنمائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ کون سا موقع ہے اللہ اکبر جہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی نہیں کی؟ آپ نے مساوات انسانی کا درس دیا، معاشی عدل و انصاف کا درس دیا، سود کا نظام ختم کر دیا، مخروض کو ڈھیل دینے کا حکم دیا۔ اللہ اکبر۔ مزدور کے حق فرمایا اس کو مزدوری دو قبل ان یصف عرقا، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری اس کو دے۔ یہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، یہ اسوہ ہے۔ یہ کام ہم کرتے نہیں ہیں۔ پچھلے سال کی، اس سے پچھلے سال کی بات ہے، مجھے ایک آدمی کہتے ہیں جی میں نے نا ایک جگہ پہ میلاد کی وہ لگائی کہ لائٹیں، 2 سال ہو گئے مجھے پیسے نہیں دے رہے۔ میں نے کہا کمال ہو گیا بھائی، کمال ہو گیا، یہ ہمارے رویے بنے ہوئے ہیں۔ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ ہیں، نمونہ ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اصل رہنما اور رہبر ہیں۔ ہم نے ان کی بات نہیں مانی تو کس کی ماننی ہے؟ سوچئے ذرا۔